اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین رؤوف رحیم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، 94 نیوز چینل سے سلسلے وار گفتگو جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ جناب طاہا صاحب اور دیگر ہمارے ٹیکنیشین صاحبان اور FM 94 چینل کے تمام ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ، اور میری آواز جہاں جہاں تک ہماری منڈی بہاؤالدین کے اطراف و اکناف، بلکہ اطراف و اکناف پاکستان، جہاں جہاں تک بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے میری آواز پہنچ رہی ہے، سب کو میرا اور میری پوری ٹیم کی طرف سے ہدیہ تبریک، ہدیہ تسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شب بخیر۔ سامعین، آج بھی میں وہیں سے سلسلہ کلام شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں میں نے کل سلسلہ کلام چھوڑا تھا۔ میں نے کل عرض یہ کیا تھا کہ تخلیق اور ولادت، وہ میں نے حدیث آپ کو یاد ہوگی، وہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ حدیث قدسی ارشاد رب کریم کا ہے اور زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ اب لوگ تو بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں، میں تو حیران ہوں کہ سوشل میڈیا پہ مجھ جیسے کئی بیچارے جاہل ان پڑھ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ علم حدیث پر یا احادیث پر اپنی رائے زنی کرتے ہیں۔ سیاستہ کی احادیث ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، مجہول ہے، حالانکہ ان کو علم حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ کاش کسی اہل علم یا اہل ذکر سے انہوں نے علم قرآن اور علم حدیث پڑھا ہوتا۔ میرے یا کسی کے کہنے سے کوئی حدیث ضعیف یا شاذ یا منکر نہیں ہو جاتی۔ ایک ہمارے جیلم کے ایسے ہی وہ دانشور صاحب اسکالر بنے، میں ان سے کہتا ہوں بھئی آپ دانشوری کریں، آپ اپنے طور پہ کریں، لیکن کم از کم یار دین اور شریعت، قرآن اور حدیث میں آپ مداخلت نہ کریں۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء متقدمین نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، علم حدیث پر۔ علم حدیث کے ایک ایک روایت کو، ایک ایک روایت کی ایک ایک سند کو انہوں نے کھنگالا ہے۔ امام بخاری نے تھوڑی محنت کی ہے، جو بخاری شریف کی سیاست یا مسلم شریف یا سنن ابو داؤد یا ابن ماجہ یا امام حاکم کے المستدرک ہے یا ابن حبان اور عساکر ہے، یہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، بڑی جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے ایک ایک حدیث پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جاں فشانی کی ہے، بڑی کاوش ہے ان کی۔ ہم آج آپ اٹھ کر، ہم میرے جیسے بندے، ان پڑھ بندے اٹھ کے اس پر علم حدیث پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے، جو میں نے اب کل بھی شاید آپ کے گوش گزار کی تھی، آپ کو ہدیہ کی تھی، اس کو امام عبد الرزاق نے، مصنف امام عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق نے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
میں نے کل بھی یہ حدیث آپ کو ہدیہ کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کملی والے آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ نچھاور، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس کی تخلیق فرمائی، کسے خلق کیا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یار وہ لوگ جانتے تھے کہ اس سوال کا جواب صرف حضور دے سکتے ہیں، چونکہ حضور کے پاس ہی علم ہے، حضور کو ہی پتہ ہے، چونکہ حضور رحمت للعالمین بھی ہیں اور شاہد بھی ہیں۔ جیسے میں نے کل وہ آیہ کریمہ کوٹ کی تھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ علم بھی حضور کے پاس ہے، اور حضور ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ فرماتے ہیں، یا جابرو اول ما خلق اللہ نور نبیک من قبل کل الاشیاء، اللہ رب العزت نے ساری کائنات، یعنی کائنات کی کاف بھی نہیں بنی تھی تو اللہ نے تیرے نبی یعنی میں محمد کے نور کو خلق کر دیا۔ آسمانوں کو بلندیاں نہیں ملی تھی، زمینوں کو وسعت نہیں ملی تھی، پہاڑوں کو استقامت نہیں ملی تھی، ستاروں کو چمک اور پھولوں کو مہک اور سبزے کو لہک اور انادل کو چہک عطا نہیں ہوئی تھی، دریاؤں کو تموج اور سمندروں کو طغیانی عطا نہیں ہوئی تھی، ابھی ہوائیں اور فضائیں ان کا نظام، چاند اور سورج کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، ابھی نہ ملکوت تھے نہ جبروت تھے، نہ کائنات تھی، نہ دنیا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پھل، نہ پھول، کچھ بھی نہیں تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نور نبیک من قبل کل الاشیاء۔ اب وہ مجھے ان پڑھ جیلم کا مفکر وہ کہتا کہ نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، مجہول ہے، دونوں چاروں سٹیمپ پہ بھی ایک ٹائم لگا دی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ بھی یا تم اس کو ضعیف کہو یا شاذ کہو یا منکر کہو یا مجہول کہو۔ علم کا تو یہ عالم ہے کہ چاروں مورے لگا دی کہ وہ ضعیف بھی، شاذ بھی، منکر بھی، مجہول بھی۔ بھئی تمہیں علم حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، علم حدیث کے اسماء الرجال کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں اسناد کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے میں اپنا موضوع آگے شروع کرنے سے پہلے ایک علمی بات آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب وہ دور نہیں ہے کہ اب جو مرضی ہانکتے چلے جائیں لوگ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے چلے جائیں گے۔ اب نیٹ کا زمانہ ہے بھائی، لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اب وہ دور نہیں رہا۔ تو اب خواہ جتنا بھی کوئی ان پڑھ ہے لیکن جانتا سب کچھ ہے۔ دیکھیے علم حدیث کے حوالے سے میں ایک عرض کر دوں، جو علماء متقدمین اور علماء محدثین نے، ائمہ محدثین نے ایک بنیادی اصول وضع کر دیا کہ کسی حدیث جو بھی آپ کے سامنے آتی ہے، وہ سیاستہ میں سے ہو یا سیاستہ سے باہر ہو، جو بھی حدیث رسول اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے آئے گا، اس کو اپنے تئیں اپنی رائے زنی کرتے ہوئے اس پر سٹیمپیں نہ لگائیں کہ یہ ضعیف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، مجہول ہے، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مسلمہ اصول اور ضابطہ ائمہ متقدمین اور ائمہ محدثین نے بنا دیا۔ کیا؟ اگر کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے اور اس کی تائید میں اللہ کے قرآن کی آیات اور آیات بینات مل جائیں، یعنی اب وہ سیم الفاظ تو وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو مفہوم آپ اس حدیث میں آپ سن رہے ہیں اور اس حدیث میں جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اسی مفہوم کی آیات مل جاتی ہیں قرآن کریم کی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے لیے اسماء الرجال کو کھنگالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے روایات اور سندات کو کھنگالنے کی اور اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے، جب اس کی تائید میں اللہ کو قرآن آ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات مل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے
میں بھی اگر میں یہ کہوں بہت بڑا عالم ہے تو علماء کے جوتوں کی خاک بھی نہیں۔ علماء کرام اور علماء متقدمین اور اکابر کے قدموں کی دھول، اڑنے والی دھول، میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں اگر بزوں میں خود میں بہت بڑا محدث ہوں، بڑا عالم ہوں، نہیں، نیور۔ علم کے گھر بڑی دور ہیں ابھی۔ دیکھیے، اگر اللہ کے قرآن کی آیت اور ایک حدیث وہ آپس میں آپ بظاہر محسوس کرتے ہیں کہ تضاد ہے، قرآن کریم کی آیات میں مفہوم اور ہے اور حدیث میں کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ برجستہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ ضعیف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، مجہول ہے، چونکہ ڈفرنس آ رہا ہے، تو آپس میں تفاوت ہے، تضاد ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا علم چاہیے، اس کا شان نزول چاہیے، اس کا وہ کس مافی ضمیر میں، اس کا تہ منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر کیا ہے، کن حالات میں، کس ماحول میں، کس طرح اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ بھی نہیں آپ جانتے، آپ بظاہر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ ڈفر محسوس کرتے ہیں، آپ تضاد محسوس کرتے ہیں، تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا، آپ فٹافٹ قرآن کی آیت کی تصدیق یا تکذیب شروع کر دیتے یا حدیث کی تکذیب شروع کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ وہ حدیث جس کو یہ ضعیف اور شاذ اور منکر اور مجہول چاروں سٹیمپیں ایک صاحب نے لگا دی، اس حدیث کی تائید میں اگر اللہ کے قرآن کی آیتیں مل رہی ہیں تو پھر آپ اس کو ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو شاذ اور منکر اور مجہول کیسے کہہ سکتے ہیں جب قرآن کی 131 آیات، احادیث تو تقریباً 41 ہیں، 41 احادیث ہیں، بخاری شریف سے بھی، مسلم سے بھی، مصنف امام عبدالرزاق سے بھی، مسند احمد سے بھی، موطا امام مالک سے بھی، المستدرک سے بھی، ابن حبان سے بھی، عساکر سے بھی، ابن کثیر سے بھی، یہ مختلف 41 احادیث ہیں، اور 131 قرآن کریم کی آیات ہیں جو اسی ضمن میں آئی ہیں، جو میں نے ابھی حدیث پیش کی ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبیک من قبل کل الاشیاء، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میں محمد یعنی تیرے نبی میں محمد کے نور کو خلق، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ خلق اور چیز ہے، تولید اور چیز ہے، تخلیق اور ولادت، اس میں ذرا فرق ہے۔ خلق کیا، اب اس کی جو ضمن میں اس کی تائید میں قرآن کریم کی آیات ہیں، 131 تو میں پڑھ نہیں سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ میرے پاس ٹائم ہے، نہ آپ کے پاس، سننے والوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، تو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، وہ 131 آیات، اچھا اس میں ایک اور حدیث قدسی، ابھی ان صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو بیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلام وہ رب کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت اگر جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب سے کلام فرماتے ہیں تو اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور ایک اور قرآن کریم کی میں تھوڑی سی آپ کو اور وضاحت کر دوں، 2 لائنوں کے اندر۔ کوئی پوچھے آپ سے مل قرآن کیا ہے، تو اس کا بڑا مختصر سے جواب کہ اللہ نے ساری کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے، تخلیق فرما کے، جو اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی، کلام فرمائی، اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہی ہے نا الرحمن علم القرآن، فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو تخلیق کر کے اس کو علم قرآن عطا فرما دیا۔ تو کیا ہوا، جو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے باتیں کرتے رہے، جو کلام فرماتے رہے، جو گفتگو کرتے رہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں ظہور کے بعد، تشریف لانے کے بعد، جب یہ نزول قرآن ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ وہاں سے آغاز ہوا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی. الف لام میم، لوگ حروف مقطعات سے اگر سمجھ نہیں آتی جی حروف مقطعات ہے واللہ اعلم. بھئی اللہ رب العزت نے اگر قرآن کریم نازل کیا ہے تو اس کا کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی آیت کا کوئی حصہ لا یعنی نہیں ہے خدا نخواستہ، کہ اس کا معنی کوئی نہیں، اس کا مفہوم ہی کوئی. یہ اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں میری عادت ہے کہ جو ضمناً باتیں آتی چلی جاتی ہیں ان کو میں ڈیفائن کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ اس میں تشنگی نہ رہے. یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ اردو زبان میں یا انگلش زبان میں مخفف الفاظ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ پاکستان کو پی کے کہہ دیتے ہیں، میں اپنے نام کے ساتھ MZ بخاری لگا دیتا ہوں. یا اردو کے حروف مقطعات ہیں، اردو میں سمجھانے کے لیے آپ کو نون میم راشد ہے. اسی طرح یہ حروف مقطعات نہیں ہوتے، یہ وہ ہنٹس ہوتے ہیں. الف لام میم، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کر دوں، الف لام میم. اب ہم یہ کہہ دیں کہ واللہ اعلم بمرادی اور جان چھڑا لیں، ایسی نہیں ہے. ائمہ متقدمین اور علماء مفسرین نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ الف لام میم یہ وہ تخفیفات ہیں، یہ تخفیفی جملے ہیں، الفاظ ہیں، مخففات انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی بھیجنے والے اللہ، لانے والے جبریل، اور جن پر نازل ہوا نزلہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب خاص کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو یہ قرآن کریم، ایک اور بھی اس کا میں 2 لائنوں میں بتا دوں. ایک تو وہ کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب سے جو گفتگو فرمائی اسے قرآن کہتے ہیں. اور 2 لائنوں میں ایک اور اس کا مفہوم بیان کر دوں تاکہ آپ کے قلب و جگر میں، آپ کے دل اور دماغ میں، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں نقش ہو جائے. میں بڑی 2 لائنوں میں بات کر رہا ہوں. اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں بڑی مختصر. قرآن قرآن، کوئی سوال کرتا ہے قرآن کیا ہے؟ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام قرآن ہے. اب پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیے. آپ بیٹھے تشریف فرما ہوئے تو قرآن بن گیا، آپ کھڑے ہوئے تو قرآن بن گیا، آپ چل پڑے تو قرآن بن گیا، آپ دائیں چلے تو قرآن بن گیا، آپ بائیں چلے تو قرآن بن گیا، آپ پیچھے یو ٹرن لیا آپ نے تو آپ قرآن بن گیا، آپ لیٹے تو قرآن بن گیا، آپ نے سفید چادر لے لی تو قرآن بن گیا، آپ نے کالی کملی اوڑھ لی تو قرآن بن گیا، آپ نے اپنی زلف گراگیر میں کنگھی پھرائی تو قرآن بن گیا، آپ مسکرائے تو قرآن بن گیا. ارے میرے آقا کی اداؤں کا نام قرآن ہے. بس مختصر سی بات. پہلی بات یہ کہ رب نے اپنے محبوب سے جو گفتگو فرمائی وہ قرآن ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام قرآن ہے. اب اس کی تائید میں ایک حدیث عرض کر دوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابی تشریف لائے، حاضر ہوئے دربار ام المومنین میں اور پوچھتے ہیں کہ کیف کان خلق. 3 سوال تھے، اس میں سے ایک سوال جو میرا ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کو دہراتا ہوں. آپ ام المومنین سے پوچھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق بتائیے. تو ام المومنین آگے اندر گئی بھاگی اور قرآن اٹھا لائی اور قرآن یوں دونوں ہاتھوں میں کر کے فرمایا کانا خلقہ القرآن. میرے آقا میرے محبوب کائنات ان کا اخلاق قرآن تھا. قرآن پڑھتے چلے جاؤ حضور کی تصویر تمہیں نظر آتی چلی جائے گی. یہ پریکٹیکل قرآن کریم کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ آقا کائنات کانا خلقہ القرآن. یہی بات اس کو 2 لائنوں میں ایسے میں نے بیان کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام قرآن ہے. تو بات میں حدیث قدسی پہ میں پیش کر رہا تھا
کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی یا وحی نازل کی اسے قرآن کہتے ہیں، اور جہاں رب کریم نے جبریل کا راستہ اور واسطہ اور ذریعہ ہٹا دیا، ڈائریکٹ اپنے محبوب سے رب نے خطاب کیا اور مخاطب ہوئے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی میں نے بات آپ کو سمجھا دی کہ قرآن اور حدیث قدسی کلام اللہ کا ہے، قرآن بھی اور حدیث قدسی بھی، لیکن اس میں جبریل کا واسطہ ہے۔ تو جبریل نے قرآن نازل کیا تو وہ قرآن بن گیا، اور جہاں جبریل کا راستہ، واسطہ، ذریعہ، وسیلہ ہٹ گیا، اللہ اپنے محبوب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جی اللہ براہ راست بھی مخاطب ہوا ہے۔ او بھائی، یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے اور بھی نبیوں سے ہم کلام ہوا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کئی ایسے مقامات ہیں جناب کلیم اللہ علیہ السلام کے جہاں جبریل امین نہیں آیا، ڈائریکٹ رب نے مخاطب کیا اپنے کلیم کو۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنم ولی فیہا مآرب اخری۔ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کلام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے آگے اگر بڑھوں، ارے موسیٰ کی اماں سے ڈائریکٹ خطاب کیا رب کریم نے۔ وہاں تو اگر جبریل آ جاتا تو نبی بن جاتی نا، لیکن نبی تو بنی نہیں، جبریل امین نہیں آیا راستے میں۔ موسیٰ کی اماں، بچہ گود میں ہے، پریشان ہے، رو رہی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے کلیم کی اماں، چھوٹا سا بچہ ہے کلیم، ابھی نبوت والا سلسلہ تو ابھی آگے ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو ماں تھی نا، ماں کا ممتا۔ آپ عرض کرتے ہیں رب کریم، یہ رب کی اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں، کلام ہو رہا ہے۔ رب کریم 70,000 بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر دیے فرعون نے، اور ابھی فرعون کے فوجی آئیں گے، اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اس کو بھی قتل کر دیں گے، تو میں کیسے دیکھ پاؤں گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، گھبراؤ نہیں، اس کو ایک صندوق لو یا ٹوکرا لو، اس میں بستر خوبصورت سا بچھاؤ، اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، دریائے نیل کی بفری ہوئی موجیں اس کے حوالے کر دو۔ اب وہ ماں بول اٹھی کہ رب کریم چلو میرے سامنے ذبح ہو جاتا تو ہو جاتا۔ اب کسی ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے بفری ہوئی دریا کی موجوں کے حوالے کبھی کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں جا کے ڈوب جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں موسیٰ کی اماں، یہ کلام ہے اپنے نبی کی اماں سے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں موسیٰ کی اماں، اگر بیٹا تیرا ہے تو نبی میرا ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ ولا سنیے قرآن، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اے موسیٰ کی اماں کیوں گھبرا رہی ہو؟ لا تخافی، ڈرو نہیں، ولا تحزن، یہ لفظ خوف اور حزن پہ میں کسی وقت پہ ڈسکس کروں گا کہ خوف کسے کہتے ہیں، حزن کسے کہتے ہیں، یہاں دونوں لفظ استعمال کیے، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی مت کرو، ڈرو بھی نہیں، اور بچے کا حزن بھی مت کرو۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اے موسیٰ کی اماں اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، نبی اور رسول بنا کے تیری گود میں واپس لانا میرا کام ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب موسیٰ کی اماں سے، عیسیٰ کی اماں مریم سے رب گفتگو کر سکتا ہے، موسیٰ کلیم سے ڈائریکٹ بغیر جبریل امین کے رب کلام کر سکتا ہے، تو میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے امام ہیں، وہ نبی الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ فخر معظم ہے، نور مجسم ہے، رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین محترم، جو حدیث جب اللہ رب العزت جبریل کو ہٹا دے اور درمیان میں ڈائریکٹ رب اپنے محبوب سے کلام کرے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کے لیے مجھے اتنی تمہید باندھنی پڑی، ایک حدیث قدسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ اللہ رب العزت حضور فرماتے حضور ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ قال اللہ تعالی،
رب کریم نے ارشاد فرمایا کیا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں رب تھا لیکن مجھے رب کہنے والا کوئی نہیں تھا، میں رب تھا مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا، میں رب تھا، میں مسجود تھا لیکن مجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں مرکوع تھا لیکن مجھے رکوع کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں معبود تھا لیکن عبادت کرنے والا کوئی نہیں، چونکہ تخلیق جو تھی مخلوق جو نہیں تھی۔ تو فرمایا میں نے اللہ کے، اب اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو، یہ بہت راز کی بات ہے، اسرار رموز الہیہ انہیں کہتے ہیں، اس کو کشف المحجوب میں آپ پڑھیں، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث ثقلینی کشف المحجوب نہیں غنیت الطالبین میں، اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی الفاظ ذرا مختلف ہے، مفہوم یہی ہے، اس کو کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا، غنیت الطالبین اور کشف المحجوب۔ تو اللہ رب العزت کی یہ خواہش ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں کنت کنزا مخفیہ، میں خوب چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں خود کو ظاہر کروں، کوئی تو ہو مجھے الہ کہنے والا، کوئی تو ہو میری عبادت کرنے والا، کوئی تو ہو مجھے رکوع اور سجدے کرنے والا، کوئی تو ہو میرے سامنے دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اور آرزوئیں پیش کرنے والا۔ تو فرمایا میں نے خود کے ظہور کے لیے، اپنی الوہیت اور ربوبیت کے ظہور کے لیے میں نے اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا۔ تو سامعین محترم، اب چونکہ دامن وقت میں جگہ نہیں ہے، میں اس کو سلسلے وار انشاءاللہ آپ کو لے کے چلوں گا۔ آپ کے جب آپ اینڈ پہ آئیں گے نا تو آپ کو بالکل ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو میں جناب طاہا صاحب مون صاحب سے اور اس کی انتظامیہ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ مجھے پروگرام کے لیے بلاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ آپ کو پورا سکیچ وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور پورے ربط اور ترتیب کے ساتھ علمی حوالوں سے میں پیش کروں گا۔ میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے پینٹ کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے۔ ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا۔ سپر لیک پینٹس، رنگوں کے شیڈز کی وسیع تر رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور معیار میں سب سے آگے، ایک بار لگے تو سالوں تک چلے۔ برٹش سٹینڈرڈ کے عین مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام سپر لیک پینٹس، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ۔ بلال پینٹ ہاؤس، نزد ٹوٹل پمپ، بھالیا روڈ، منڈی بہاؤدین، 0546 500 851۔